بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب دوبارہ میں آپ کو وہاں واپس لے کے جاتا ہوں کہ آپ پہ جو ایک تو کلمے کا کیس ہوا تھا 74 کے بات نے بھی آپ سنائی, بعد میں 86 میں آپ کے جو کلمہ طیبہ کا آپ پہ کیس ہوا اور آپ کے بھائیوں پہ اور دیگر احمدی احباب پہ, تو اس کے بعد دیگر مقدمات بھی آپ پہ کچھ ہوئے تھے اور ایک حملہ بھی ہوا تھا, وہ بات ہم کر رہے تھے جس میں آپ شدید زخمی بھی ہو گئے تھے. تو وہ بات ہمیں سنائیں, وہ کیا مقدمہ تھا, کیا ہوئی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پچھلی دفعہ جو ہے یہ اپنے بادشاہ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ کس طرح آئے, تو مجھے پھر حضرت مسلم موعود کا جو ہے نا ایک چھوٹا سا فقرہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ قربانی کتنی بھاری ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ انعام کتنا بھاری ہے. ماشاء اللہ. تو مبارک صاحب قربانی ان کی تھی لیکن انعام ہمیں بھی ملا, الحمدللہ. اور وہ سب سے بڑا انعام جو ہے نا اس مہدی کو ماننے کا ہے, بالکل, اور امام وقت کو جو ہے نا ماننے کا ہے, اس پر ایمان لانے کا ہے, بالکل, اور اس جماعت میں شامل ہونے کا ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس جماعت میں شامل ہو جاؤ, خواہ تمہیں جو ہے نا جنگلوں میں رہنا پڑے, جنگلوں کے پتے کھانا پڑے, تم اس امام مہدی کی امام مہدی کا جو ہے نا ایمان لے کر آنا. یہاں میں آپ کی بات کاٹوں گا, سوری. جو میں نے پڑھا ہے اس میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یہ بھی ہے کہ امام مہدی کو جا کے میرا سلام کہنا ہے, بے شک برف کے اوپر, برف کے تودوں کے اوپر سے گھٹنوں کے پر چل کے جانا پڑے. تو جہاں تک میں نے تاریخ احمدیت میں آپ کے خاندان کا مطالعہ کیا ہے, وہ سچ مچ برف کے تودوں پہ چل کے آئے تھے اور انتہائی خطرناک راستہ تھا, وہ تاریخ احمدیت میں لکھا ہوا ہے, اور جو حضور نے ذکر کیا وہ بھی ہے. تو چلیں کنٹینیو کریں پلیز. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ انعام کتنے بھاری ہیں اس کا تو ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے. اب ہم باقی حالات کو چھوڑ کر, کیونکہ وہ بیچ میں بڑے واقعات آ جاتے ہیں سرگودا کے, لیکن ان کو میں معمولی کہوں گا. وہ گرفتاریاں, وہ مقدمے, وہ پکڑی وغیرہ, وہ اتنے ایک زندگی کا لائف اسٹائل, دس از پارٹ آف لائف نا. ہاں. 1993 میں میرے فادر ان لا سید بشیر شاہ صاحب پھگلا وہ حیدرآباد چلے گئے تھے, میرے بچے بھی جو ہے نا ساتھ چلے گئے تھے. تو کچھ دنوں کے بعد مجھے میری مسز کا فون آیا مبارکہ کا کہ ابا جی کو جو ہے نا 295 میں جو ہے نا گرفتار کر لیا گیا, تو اگر آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیں, کیونکہ وہاں پر اور کوئی نہیں تھا, ان کے بیٹے وغیرہ وہ باہر تھے سارے. تو میں دوسرے دن وہاں چلا گیا حیدرآباد, اور چونکہ میں قائد تھا شہر اس وقت, تو میں نے مرزا صاحب کے پاس گیا, ان سے اجازت لی اور دعا کی درخواست کی. مرزا صاحب کے پاس تھے, مرزا عبدالحق صاحب, امیر جماعت احمدیہ رضی اللہ صاحب بولا. مرزا صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب سے کہتے ہیں کہ ہزارہ کی زمین جو ہے نا بڑی سنگ لاخ ہے, کوئی شک نہیں, وہاں پر جو ہے نا پھل لگنے بڑے مشکل ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں وہاں پر گیا ہوں, پہلی تاریخ تھی, تو پہلی دفعہ تجربہ ہوا وہاں پر کہ ہم کورٹ کے باہر کھڑے ہیں اور ہمارے ارد گرد جو ہیں ختم نبوت کے جو لڑکے کھڑے ہیں, اور اتنی مغلظات بک رہے ہیں اور گالیاں حضرت مسیح موعود کو دے رہے ہیں. دل تو ہمارے دکھ رہے تھے, لیکن صبر کی جو تلقین ہے اس پر بھی جو ہے ہمیں عمل کرنا تھا. بالکل, ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے تھے. یہ بھی ہماری ایک تعلیم کا حصہ ہے مسیح موعود کے. بالکل. گالیاں سن کر دعا دو, پاک کے دکھ آرام دو. اس دکھ کا یا اس اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جس قسم کی انہوں نے گالیاں دیں. خیر تاریخ انہوں نے دوسرے دن ڈال دی. دوسرے دن جب ہم تاریخ پر گئے ہیں, میں میرے ساتھ جو ہے نا ان کے چھوٹے بھائی تھے نذیر شاہ صاحب, تو ہم کچہری میں جو ہی پہنچے ہیں, گاڑی ہم نے کھڑی کی ہے, تو اور میں نے تھوڑا سا جائزہ لیا ہے. تو میں نے شاہ صاحب سے کہا, نذیر شاہ صاحب چچا جو ہیں, کہ مجھے آج حالات اچھے نہیں لگ رہے, اور لڑکے جو ہے نا ختم نبوت والے چاروں طرف کھڑے ہیں. آپ کتنے لوگ تھے؟ ہم 2 تھے اس وقت, بالکل اچھا, 2 ہی تھے. اچھا. خیر کہتے کوئی بات نہیں, دیکھتے ہیں. ہم وکیل کے جو ہے اپنے منشی کی طرف چلے گئے. جب ہم اس کے چیمبر میں پہنچے ہیں تو لڑکے جو ہے نا وہاں سے ٹولیوں کی صورت میں پھر گزرنے لگے, وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے.
جب وہاں سے ہم نکلے ہیں تو اب سڑک کے درمیان میں ہم چل رہے تھے اور دونوں طرف جو ہے نا 5 6 لڑکے جو ہے نا وہ لائن میں چل رہے تھے، یعنی کہ ایسے جس طرح ہراسمنٹ تھی ہمیں گھیرا ہوا ہے اور مختلف اشارے کر رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک لڑکے نے اپنی جو ہے نا قمیض اس طرح اٹھا کر دکھائی مجھے، اور میں نے دیکھا ایک خنجر جو ہے نا اس کے نیفے میں اچھا ٹھسا ہوا وہ ٹھسا ہوا سے وہ مجھے دکھانا چاہ رہا تھا، اور دوسری طرف والا جو ہے نا ایک ریوالور جو ہے نا وہ دکھایا۔ مسلح تھے جس طرح یہ ہوتے ہیں۔ اچھا اب اندازہ کریں اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے کہا یہ اس بندے نے خنجر ایسے لگایا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اس نے تھوڑا سا بینڈ لیا تو اس کے پیٹ میں گھس جائے گا۔ میرے ننگا خنجر تھا، یعنی کہ بالکل نیام میں نہیں تھا، نیام میں نہیں، اچھا اس کی جو ہے چمک رہی تھی اس کی جو اسٹیل کی وہ اچھا پھل جو پھل، ہاں جی، تو میں نے کہا اس کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ خیر وہاں سے ہم گزرتے گزرتے جو ہے نا پھر ادھر پہنچے گاڑی کے پاس۔ جو ہی ہم گاڑی کے پاس پہنچے ہیں نذیر شاہ صاحب جو ہے وہ بیٹھ گئے اور میں ادھر سے بیٹھنے لگا ہوں نا تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا، انہی لڑکوں میں انہی لڑکوں میں ختم البت کے کار۔ بالکل، اور ادھر سے پھر نذیر شاہ صاحب کو بھی انہوں نے مکہ وغیرہ مارا، ان کی بلیڈنگ وغیرہ نکلی۔ اچھا اب مجھے نہیں پتا تھا، لیکن وہ بتاتے ہیں شاہ صاحب کہ میں جو ہے نا اپنے آپ کو بچا بھی رہا تھا اور کچھ نہ کچھ ایک نیچرل بات ہے، جب آپ پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ ویسے ہاتھ کو لاتے ہی ہیں۔ 8 10 لڑکے تھے جی، تو جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ محبوب کے جو ہے خون نکل رہا ہے، اس کو خنجر لگے ہیں اور فائر بھی ہوا ہے۔ اچھا آپ کو خنجر لگا ہے مگر آپ کو پتہ نہیں چلا؟ بالکل، میں بتا رہا ہوں کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ اچھا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، بالکل بھی۔ اچھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کافی حملہ ہو گیا، اس پر خنجر بھی لگ گیا، انہوں نے دیکھا گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو وہ اپنا بندوق لے کر جو ہے نا باہر آئے، پہلے ہوائی فائر کی، پھر ڈائریکٹ بھی کیے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کسی بندے کو لگے نہیں۔ اچھا وہ جو ہی انہوں نے فائر کیے وہ بھاگ گئے۔ وہ پینک تھا نا، پینک تھا نا، یعنی کہ جب خلا یہ تو مار دیں گے اس کو، اب وہ بھاگے ہیں تو کچھ وکیل جو ہے نا ایک دم ہماری طرف آئے ہیں اور کہتے کیا ہوا کیا ہوا ہے، تو ہم نے بس انہوں نے حملہ کر دی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے، میں نے کہا اچھا میں بیٹھتا ہوں۔ میں نے پھر انہوں نے کہا کہ آپ گاڑی میں کیوں نہیں بیٹھتے، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ پھر میں نے تھوڑی دیر میں نے پھر دوبارہ تلاشی کو شروع کر دی۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، میں نے اپنے پیٹ کی طرف ہاتھ پھیرا ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ تو میں پھر جو ہے نا وہیں پر کھڑا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وکیل آیا، کہتے ہیں آپ اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنی اینک ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ میری اینک لڑائی میں جو کمپیل ہوئی ہے تو میں اپنی اینک ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا کہتے ہیں اینک کو چھوڑیں، آپ بیٹھیں، آپ کی بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے۔ خیر انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، ساتھ جو ہے نا شاہ صاحب بیٹھ گئے، اور جو وکیل تھے انہوں نے جو ہے نا وہ ڈرائیونگ کی۔ وکیل غیر احمدی تھے؟ وی ڈونٹ نو، مطلب جو بھی انہوں نے آپ کی ایک انسانیت کے ناطے ہوئے کہ حملہ ہو گیا۔ اچھی جب وہ ہمیں ہسپتال لے کر جا رہے تھے تو راستے میں میں نے پھر ان وکیل صاحب کو کہا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میری بلیڈنگ کافی ہو رہی ہے، کہتے ہیں بس تھوڑی دور تک ہم ہسپتال پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے پھر ان سے کہا کہ میری بلیڈنگ اتنی ہو رہی ہے کہ میں پیچھے میں محسوس کروں بھر گیا ہے میرے نا، اور میرے جو ہے نیچے پٹ پہ جو ہے نا پیچھے خون یہاں تک آ گیا نا کپڑوں میں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ ہاتھ رکھیں وہاں پر۔ میں نے کہا میں ہاتھ کہاں رکھوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں لگی، یہ تو دیکھ نہیں سکتا اپنی کمر پہ بندہ۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ہم ہسپتال پہنچ گئے۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں نے جو ہے وہ جو بندوق تھی اس کو میں نے اخبار کے اندر لپیٹا، اور وکیل صاحب کو جانا تھا کہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں، اس کو گاڑی میں رکھنا خطرناک ہے۔ پہلے تو گھبرائے، تو پھر کہتے اچھا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں۔ پھر میں نے وہاں پر ایک عزیز ہیں ان کا، میں نے ان کا فون نمبر دیا کہ آپ یہ ان کو۔ اچھا آپ ہوش میں تھے؟ میں بالکل ہوش میں تھا۔ بڑی بات ہے، ماشاء اللہ، بڑی بہادری کی بات ہے۔ تو ان کو میں نے فون نمبر دیا کہ میں نے کہا آپ اس سے اطلاع کر دیں کہ ہم ہسپتال میں پہنچ گئے ہیں۔ اب یہاں میں سوچنے والی بات یہ اور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو ہم دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ شغل میلہ جیسے کہتے ہیں نا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں وہاں، مگر ایک شہری بابو کے لیے اتنی بڑی چوٹیں کھانی اور اس طرح ماشاء اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دینا، اور اتنی بڑی چوٹ لگنے کے باوجود وہ بے ہوش نہیں ہوئے، خون بھی ضائع ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پہنچ گیا اب ہسپتال، انہوں کو میں نے فون نمبر دیا کہ اطلاع بھی دے دیں۔ میں جب جانے لگے وہ میں نے پھر دوبارہ ان سے ریکویسٹ کی، میں کہی فون پر جو ہے اطلاع ضرور دے دیں۔ اچھا وہاں کے قائد تھے ڈاکٹر ناصر صاحب، ان کے گھر۔ تو
تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نیچے اترے ہیں تو میں جو ہی کھڑا ہوں ڈاکٹر صاحب یقین کریں کہ خون کے لوتھڑے جو ہے نا میرے دونوں پینٹوں کی جو ہے نا سوراخوں سے نیچے گرے اور جمے ہوئے جس طرح کلیجی پہ گرتی ہے نا ویسے. ظاہر ہے وہ اندر اکٹھے ہو رہے تھے نا. اچھا اب میں وہاں پہ کھڑا ہونا تھوڑی دیر, میں اس کے بعد ویسے کھڑا نہیں ہوا گیا, ظاہر ہے خون بہت زیادہ ضائع ہو چکا, میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو گیا اور میں جو ہے نیچے جس طرح اپنے آپ جو ہے نیچے بیٹھ گیا. ہاں اس میں کوئی, اس میں تو ظاہر ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کھڑا ہوں, ساتھ ہی میں کھڑا ہوں, میں چلنے کی کوشش کی لیکن نہیں چلا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اسٹریچر لا کر آتے ہیں. میں کہا نہیں اسٹریچر کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں اچھا چل کر جاؤں گا. حالانکہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے, مگر وہ بہادری اس وقت دیر میں تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی تھی. اتنی بلیڈنگ کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ پھر جو کمپاؤنڈر تھے یا کون تھے آئی ڈونٹ نو, انہوں نے میرے دونوں بازو پکڑے, ہاسپٹل اسٹاف دونوں طرف سے بازو پکڑے اٹھا کر ہاں جی ہاسپٹل. اچھا تو مجھے وہ لے گئے آپریشن تھیٹر میں, وہاں جا یا ایمرجنسی تھا جو بھی تھا. وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ شاہ صاحب بھی, وہ بھی جو ہے نا لیٹے ہوئے ہیں, اور میں زور زور سے جو ہے نا ان کو کہہ رہا ہوں کہ چچا آپ نے جو ہے نا بے ہوش نہیں ہونا. اور میں خود اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے بے ہوش نہیں ہونا, کیونکہ میں اگر بے ہوش ہو گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو میں زور زور سے جو ہے نا درود شریف اور کلمہ پڑھنا لگ گیا, اور بار بار جو ہے نا اب کوشش یہی کرتا رہا کہ میں جو ہے بے ہوش نہ ہوں, اور الحمدللہ کہ آخر وقت تک میں بے ہوش نہیں ہوا. الحمدللہ. خیر اتنی دیر میں ڈاکٹر ناصر صاحب آ گئے اور ایک دو خادم بھی ان کے ساتھ آ گئے. تو ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ فوری طور پر جو بلڈ کی ضرورت ہے. تو اس سے پوچھا بلڈ گروپ وغیرہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا بھی یہ گروپ ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک نشان ہے, نشان پر نشان جو ہے نا میرے ساتھ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت بہت. تو انہوں نے خون دیا, مجھے بلڈ لگا دیا, گلوکوز لگا ہوا ہے. پھر مجھے سرجری وغیرہ تو کر دی نا؟ نہیں ابھی سرجری نہیں کی, ابھی تو مجھے وہ اچھا میری سروائیول کا سوال تھا کہ بلڈ وغیرہ دے دیا, میں تھوڑا سا وہ خون روکنے کے لیے انہوں نے کیا بندوبست کیا؟ آئی ڈونٹ نو مجھے کیا کیا آئی ڈونٹ نو, مجھے الٹا لٹایا ہوا تھا اور پیچھے ٹھیک ہے, وہ خون بند کر لیا کس طریقے جو بھی کیا. تو پھر مجھے آپریشن تھیٹر میں لے گئے. آپریشن تھیٹر میں بھی مجھے بغیر بے ہوش کیے ڈاکٹرز نے, مجھے ایسے لگ رہا تھا جس طرح کوئی پیچ کس میں کپڑا لگا کر نا میرے زخموں کے اندر سے جو ایسے سے وہ صفائی کر رہے ہیں. وہ مجھے سخت تکلیف ہوئی, اس سے تکلیف ہوئی مجھے. اور خاص طور پر جو میری تھائی میں زخم تھا اس کی وہ زیادہ فکر کر رہے تھے. وہ 4.5 انچ گہرا زخم تھا اور کافی چوڑا بھی تھا. تو جو پیچھے کا زخم تھا وہ بالکل میرے جو دل ہے ہارٹ کے پیچھے صرف 3-4 بار نہیں ہوا, ہاں کئی ہوئے, کئی بار 3-4 سینٹی میٹر جو ہے نا ہارٹ سے میرا جو ہے نا وہ نائف چکا ہے, اسے اتنا گہرا تھا وہ بھی. اور بچ جانا بھی ایک معجزہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. معجزے پہ معجزہ بالکل. یہاں مجھے ایک شعر یاد آ گیا, یہ میں ضرور سناؤں گا. مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ مرد خدا, ان کا شعر ہے, کہیں لکھا ہوا میں نے پڑھا تھا, کہتے کہ وہ تیرا فنا کے افق سے پلٹ آنا, دعا کے دور پہ نبضوں کا زیر و بم اجاز. بالکل کہ اس طرح 2 دفعہ تو میں نے بھی دیکھ لیا, یہ ابھی بتائیے آپ نے بات 3 دفعہ بلکہ. جی تو انہوں نے آپریشن وغیرہ کیا. آپریشن کے بعد آپریشن تو کیا جو بھی ٹریٹمنٹ دینی تھی انہوں نے دی, اور اس کے بعد مجھے وہ کہا کہ اس کو وارڈ میں لے جاؤ. جب مجھے وارڈ میں لے کر جا رہے تھے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے وہ گول جو ہے نا اس طرح سلائڈ کرتے جو ہے نا میرا اسٹریچر جو ہے نا لے کر جا رہے ہیں, ٹرالی جو ہے. تو میں نے کہا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہتے پتہ 4تھی منزل پہ لے کر جا رہے ہیں. میں کہا نہیں میں نے نہیں وہاں جانا, مجھے نیچے واپس لے جاؤ. اچھا مجھے نہیں پتا آپریشن کے بعد. ہاں تو وہ کیوں جو ہے نا مجھے پھر نیچے واپس لے آئے. ڈاکٹر نے پوچھا کیوں لے کر, کہتا جی کہہ رہے میں نے اوپر نہیں جانا. اچھا میرا وہاں اوپر جانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے کوئی اب ڈھونڈنے کے لیے آئے گا تو ڈھونڈتا اتنی اوپر تلاش کرے گا, نچلی منزل میں ہوں گا تو کہیں جلدی مل جاؤں گا. خیر وہ مجھے نیچے لے آیا. پھر نیچے اس میں بھی ایک جو ہے نا خدائی مدد تھی, وہ اس کا میں آپ کو آگے ذکر کروں گا. وہ خدائی مدد کیا تھی. میں یہی ایک سوال پوچھنا چاہتا کہ جو ایم ڈی جو ہے کہلوانا یا ایم ڈی ہونا, کیا پتہ ہے کہ اچھا اس کو ختم ربوت والوں نے یہ کیا اس کے ساتھ, اس کو زخمی کیا ہے, مارا ہے, اور یہ قادیانی ہے, مرزائی ہے, تو آپ کو تو اتنی نفرت ہے, خاص طور پر وہ علاقہ تو بڑے, اس میں اسٹاف کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ میں یہ میں وہی ذکر کروں کہ یہ خدائی جو ہے نا ایک نشان مدد ہے. تو
غیبی امداد کہہ سکتے ہیں. اچھا اب مجھے وہ نیچے جو ہے نا سرجیکل وارڈ میں لے کر گئے ہیں اور مجھے بیڈ پر جو ہے نا شفٹ کر دیا ہے. اب بیڈ پر شفٹ کیا ہے تو میں صرف جو ہے نا میرے جو کپڑے تھے وہ پولیس نے ثبوت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیے تھے. میں انڈر ویئر اور قمیض پہنا ہوا تھا اور وہ بھی سر سے لے کر اوپر تک جو ہے نا میں بالکل بلڈ سے جو ہے نا سرخ ہوا تھا, نہائے ہوئے تھے خون میں. نہایا ہوا تھا بالکل. تو جو ہی مجھے بیڈ پر انہوں نے لٹایا تو ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے ماشاء اللہ اچھی داڑھی تھی, سب کچھ تھی, بارش لمبی بارش تھی, جس طرح غیرت دی کو. ہاں جو نوجوان ڈاکٹر تھے. اچھا. تو جو ہی وہ میرے پاس آئے ہیں تو اپنا تعارف کرایا. ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا, دل کا وہاں سے تو بچ کر آ گیا, اب یہاں پر میں اور مولوی صاحب سے واسطہ کڑی ہے ڈاکٹر کی صورت میں. بالکل دیکھیں ایک انسانی نیچر ہے نا, نیچرل ہے تو خوف. اچھا وہ مجھے آگے ہو کر پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں احمدی ہوں. اچھا آپ نے بجائے ان کے سوال کا جواب دینے کے آپ نے ان کو اسی وقت اسٹریٹ اوے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں احمدی ہوں. ٹھیک. اور ہم ایک کچہری پر آئے تھے, وہاں پر حملہ ہو گیا. اچھا وہ ڈاکٹر ایسا شریف النفس تھے, انہوں نے ایک لفظ کہا کہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہوتا. اس کے بعد انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا کہ میڈیسنز وغیرہ میں نے لیتی ہیں, یہ آپ منگوا لیں. ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو کوئی مدد نہیں ہے, آپ کس سے منگواؤں, کس کو کہوں میں, کس سے کہتے ہیں. اچھا وہ پرسکرپشن انہوں نے واپس لے لی, انہوں نے خود وہ دوائی منگوائی, میڈیکل اسٹور سے منگائی, ہسپتال سے منگوائی, آئی ڈونٹ نو. اچھا اب اس دوران مبارک صاحب ایک آدمی آتا ہے, مجھے نہیں پتا وہ کون آدمی تھا, اور آتے ساتھ جو ہے نا وہ میری ٹانگیں دبانا شروع کر دیتا ہے, میرا جسم دبانا شروع کر دیتا ہے, میرے ہاتھ دبانا شروع کر دیتا ہے, اور کافی دیر تک جو ہے نا دباتا رہتا ہے. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد جاتا ہے, پھر گاز لے کر آتا ہے اور گاز لا کر میری ٹانگیں اور میرے ہاتھ وغیرہ وغیرہ وہ جو ہے بلڈ جو لگا ہے اس کو صاف کرتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا پھر میرا جو ہے نا وہ مجھے دبانا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ بندہ پھر جو ہے نا کہتا ہے اچھا جی میں اپنے اس میں ہندکوں میں کہتا ہے میں جلنا ہے پھر آسا. ٹھیک. میں 10 دن ہسپتال ہوں, وہ بندہ دوبارہ مجھے ہسپتال میں نظر نہیں آیا. اچھا 10 دن وہ بندہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا, وہ کون تھا. اچھا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تھا کوئی, یعنی کہ اگر وہ احمدی ہوتا نہیں, احمدی نہیں تھا, احمدی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک سوچنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا اس نے. اچھا اب جو میرے ساتھ والے بیڈ میں تھا اس کا ایک اٹینڈنٹ تھا, میں تھوڑا سا جو ہے نا ہلتا تھا ایسے تو میرے پاس آتا تھا کیا ہوا ہے, میں اوپر بٹھاؤں آپ کو. یعنی کہ اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمدردی ڈال دی کہ یار ایک پردیسی آدمی ہے تو یہاں اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. اچھا میں یہ کروں. اچھا پھر تھوڑی دیر بعد مجھے کہتا ہے کہ میں پیشاب کرنا ہے. میں نے کہا نہیں. کہتا پیشاب تو آپ کرنے جا نہیں سکتے, میں برتن لے کر آتا ہوں کوئی. میں نے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ جزا دے. وہ بندہ گیا ہے پتہ نہیں ہسپتال سے کہاں سے ڈھونڈ کر پیشاب والا برتن لایا, باتھ روم میں گیا, اس کو دھویا اور میرے بیڈ کے نیچے رکھ کر کہتا ہے یہ برتن لے آئے ہوئے ہیں, یہ رکھ دیا, مجھے جب پیشاب کرنا ہو بتا دینا. اچھا میں تھوڑا سا ہلتا تھا, وہ میرے پاس آ کے کہتا پیشاب کرنا ہے, مجھے پیشاب کراتا تھا. بڑی بات. اس وقت تک وہاں آپ کے پاس کوئی نہیں پہنچا. کوئی نہیں پہنچا. ٹھیک. سوال پہنچ بھی نہیں سکتے تھے. پہنچ نہیں سکتے تھے نا. تو وہ پیشاب کراتا تھا, پھر پیشاب میرا لے کر جاتا تھا, برتن دھو کر نیچے رکھتا تھا. یہ میرے سے 6-7 دن وہ بندہ جو ہے نا یہی کرتا رہا. اللہ تعالیٰ جزا دے جی, بڑی بات. اچھا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پولیس آ گئی اور اس نے مجھے ہاتھوں کی لگا دی. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے پر قتل کا جو ہے نا مقدمہ بن گیا. اچھا سیکشن 307. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہی لوگوں میں سے جنہوں نے مجھ پر فائر کیا تھا ایسے بیوقوف تھے کہ 7 بندوں 8 بندوں کے درمیان میں کھڑا ہوں اور مجھے فائر کر رہا ہے, تو ضروری تو نہیں کہ مجھے لگے. پھر بس وہ انہی کے ایک بندے کے جو ہے نا اس کا جبڑا جو ہے نا یہاں سے اڑ گیا. تو اچھا تو وہ کیس آپ پہ ڈال دیا گیا کہ آپ نے فائرنگ کی اور بندہ زخمی ہو گیا. ٹھیک. اچھا یہ میں بتا دوں کہ اس وقت جو ہے نا نگران گورنمنٹ تھی معین قریشی کی, تو جس وجہ سے کافی بچت بھی ہوئی ہے. اچھا اگر کوئی اور ہوتی تو شاید ہمیں جانے بہت مشکلات گزرنا پڑتا. یہ 93 کی بات. 93 کی بات. ٹھیک ٹھیک. اچھا اب وہاں پر جو ہے نا احمد آباد میں اعلان شروع ہو گئے کہ مرزائیوں نے
قادرانہ حملہ کر دیا. اچھا وہاں مجاہد کہتے ہیں ان کو یا مجاہد جو بھی کیونکہ سرگودا میں ان کو شعبان پرمانے کہتے ہیں, تو ہمارے علاقے میں ختم نبوت کو مجاہدین کہتے ہیں. تو وہ اعلان وغیرہ ہو گیا اور ہڑتال کی اپیل یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ. اچھا اب جو ہے اور اعلان یہ ہو رہا تھا کہ سرگودا سے جو اور لالیاں پتہ نہیں کہاں سے جانے کی قادیانی کمانڈوز آئے ہیں. اللہ اکبر. چلو چلو اچھا وہ اعلان جو کرتے ہیں نا کمانڈوز آئے ہیں, اس نے میری جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظتی جو ہے نا وہ بندوبست کر دیا. وہی سمجھتے کمانڈوز آئے ہیں تو اب یہ اکیلا ہسپتال میں پڑا ہے اور خدا کا فضل ہے شام کو پھر جناب مولویوں کا ایک تانتا بن گیا. ان کا جو بندہ ایک زخمی ہوا تھا وہ بھی اوپر کی منزل میں تھا. اچھا اس کو دیکھنے کے لیے آنے لگے, لیکن اللہ کی فضل سے اکیلا تھا میں. ایک ہاتھ میں بلڈ لگا ہوا تھا, ایک ہاتھ میں ہتھکڑی تھی, پولیس بھی بیٹھی ہوئی تھی, لیکن خطرہ ہر وقت رہتا تھا. کسی وقت پولیس والے بھاگ بھی جاتے ہیں یا دو چار پولیس والے ہوں تو جب موب آ جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. اچھا اب وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں شام کے وقت مجھے پاس انسپیکٹر آیا, اس نے مجھے کہا کہ آپ نام لکھوائیں, اور ہندکوں میں کچھ میرے سے بول رہا تھا کہ وہ میری مسز بھی بتاتی ہیں ہندکوں میں کہ ٹاٹے تھے کون ڈھٹیا سی ایسا کوئی لفظ کس کس نے حملہ کیا ساری چیزیں میں میری مسز جو ہے نا کون تھا. ظاہر آپ کو میں واقعی جو ہم اس علاقے کے نہیں ہیں ان کو میرے لیے مشکل ہوتی ہے, نہیں آتی پوری. میری مسز جو ہے نا وہ ایک اور اپنے وہاں بھیس بدل کر جو ہے نا وہ آ گئی, ان کو اطلاع ہو گئی تھی. اچھا ظاہر جب وہ آئی تو یہ انسپیکٹر میرے سے کوشچن پوچھ رہا تھا تو میری مسز. اچھا آپ کی بیگم صاحبہ اور ایک اور خاتون وہ بیس بدل کے وہاں چلی گئی. ہاں وہ ڈاکٹر مہدی صاحب ہیں نا ان کی وائف تھی. اچھا یہ دونوں. ہاں جی. اچھا یہ تو وہ جب انہوں نے سنا کہ ہندکوں میں ویسے اس طرح بات کر رہا ہے تو پھر میری بیگم نے انسپیکٹر سے کہا کہ آپ ان سے اردو میں بات کریں, یہ ان کو نہیں آتی. تو وہ میرے سے یہ پوچھنا چاہتا کہ آپ نام لکھائیں, آپ پر کس کس نے حملہ کیا. ہاں وہ تاکہ میں مجھے نہیں پتا کون تھا, آئی ڈونٹ نو. کہتا جی انہوں نے آپ کی یہ نام لکھا دیا. میں انہوں نے لکھا دیا, ہم نہیں کہہ سکتے, مجھے نہیں پتا کون تھا. کہتا پھر مجھے نام بتانے لگا کہ وقار گل یہ ان کے نام لے. میں کہا نہیں میں نہیں لے رہا, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. بڑا مشہور ہے وہ, پتہ نہیں آپ کہاں ہیں, وقار گل جدون. تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب کو میری مسز نے کہا کہ یہ جو ہے نا دوائی نہیں کھاتے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں. مبارک صاحب 10 دن میں ہسپتال رہوں. ڈاکٹر صاحب جب میری دوائی کا ٹائم آتا تھا خود آتے تھے, دوائی نکالتے تھے, مجھے دیکھ کے پیچھے رہ جاتے. وہ نہیں ڈاکٹر صاحب 10 دن تک وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ میری دوائی وغیرہ جاتے رہے. اچھا اب جو میرے ساتھ میں نے بیڈ والی بات کی ہے وہ چلے گئے, ان کو ڈسچارج کر دیا. اب جو اس بیڈ میں دوبارہ آیا ہے اس کا جو اٹینڈنٹ تھا وہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے نا میرا خیال رکھنے والا تھا. وہ بھی میرا پیشاب کر رہا تھا اور سب کچھ کرا تھا. اور تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا غیبی مدد تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر میرے پاس کوئی آ نہیں سکتا تھا. بالکل صحیح, جو آئے گا پتہ نہیں کیا. اور جماعت نے منع بھی کیا تھا. سرگودا کے جو ہے نا خدا کچھ آنا چاہتے تھے, انہوں نے کوئی اپنی بیگن وغیرہ بھی کرائی کہ ہم جا کر پوچھ کر آتے ہیں, لیکن ادھر سے صدر صاحب نے انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں آپ نے نہیں جانا. لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اسلام آباد کے قائد علاقہ اور بنیا کے قائد علاقہ وغیرہ یہ ضلع جو ہے نا وہ کچھ نگرانی وغیرہ کر رہے ہیں. اور یہ اصل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف بھی ڈال دیا تھا. خود ان کے الفاظ میں جو کہتے تھے کمانڈو آئے تو کہتے تھے یہ ایبراہم کہ ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے, یہ کیسے ہو گیا. اور پھر ان کے بندے بھی گرفتار ہوئے. اچھا ان کے بندے بھی گرفتار ہوئے, یعنی جنہوں نے آپ پہ حملہ کیا تھا, یعنی آپ کے نام نہ دینے کے باوجود بھی. ٹھیک. تو خیر پھر جب جو تھے ایک وکیل صاحب انہوں نے پھر وہ پستول بھی جا کر پیش کر دیا تھانے میں. سارا ایگزامن وغیرہ ہوا تو پتہ چلا کہ اس پستول کی گولی نہیں ہے, وہ انہیں کی پستول کی اس بتا سکے. تو 10ویں دن جو ہے نا میری وہ تھی ضمانت تھی. تو یہ میڈیکل کالج کے جو پرنسپل ہیں ان کا راؤنڈ ہوا تو میری حالت وغیرہ دیکھی تو کہتے کل اس کو جو ہے نا جیل بھیج دو, کیس بھی بن گیا تھا نا. صحیح. اچھا اب وہیں تھے اس وقت مانسارا میں.
एबटाबाद हॉस्पिटल में। हाँ अच्छा वो खैर उसने मुझे जो है ना डॉक्टर साहब ने पूछा आपकी बेल कब हो रही है, मैंने कहा वो परसों है। कहते अच्छा ठीक है मैं संभाल लूँगा। अच्छा 2 दिन बाद फिर वो तारीख पड़ गई बेल की, तो वो फिर राउंड आया प्रिंसिपल का, तो उसने अभी फारग क्यों नहीं किया इसको, अभी आप यहीं बैठे हैं अभी। उससे पता नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा। वो डॉक्टर साहब फिर मेरे पास आए, कहते आपकी बेल कब है, मैंने कहा पता कल या परसों है। कहते हैं अच्छा। शाम को मेरे पास डॉक्टर साहब आए, आकर कहते कि मैंने आपको डिस्चार्ज कर दिया है, ये आपका डिस्चार्ज पेपर है, लेकिन पुलिस वाले को नहीं बताना आपने, वो वरना जेल ले जाएगा ना। कहता अगर आपने पुलिस वाले को बताया जेल है। डॉक्टर साहब मुझे दे अपने पास ही रखें ये भी। कहते ये भी ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा ताउन किया कहते ठीक है। वो आई डोंट नो ये क्या। अब मैं यहाँ बात काटूंगा आपकी जो आपको समझ नहीं ना आ रही, क्योंकि हालांकि आप काफी मुकदमात देखें, बात ये सिर्फ ये थी कि भाई वो उन्हें पता था इस बात का कि ये एक बेगुनाह आदमी, ये मेहमान था, ये तो आया बेचारे हेल्प करने के लिए, और यहाँ इनके साथ ये काम हो गया। असल में उनकी शर्मिंदगी थी दिल में, जो शुरफा थे उन्हें पता था कि इनका कोई कसूर नहीं, मगर चले ठीक है। अच्छा फिर अब वो जो है मैंने कहा ये आप अपने पास रखें। अच्छा इस दौरान मौलाना इस्माइल मुनीर साहब एक दिन मैंने देखा टोपी पहनी वाला साहब, हाँ ठक ठक करते, बड़े नडर वो भी जनाब, बहुत बड़ी हस्ती थी। शाह साहब क्या हाल है, मैंने कहा मौलवी साहब आप कहाँ आ गए। आपको फिक्र लगी कि ये मुझे फिक्र लगी या वापस जाएंगे तो पता नहीं इनके साथ क्या सलूक होगा। खैर वो मुझे हौसला देकर जो है ना चले गए। अच्छा फिर बीच में जो है ना मेरे 2 गैर हिंदी दोस्त जो है ना सरगोदा से आए। अच्छा अब वो सरगोदा बात तो फैल गई थी ना सबको, भैया ये काम हो गया। सरगोदा से आए, मैं देख रहा था कि उनकी ये चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी, लेकिन वो एक दूसरे का हक अदा करने के लिए जो है वहाँ पहुँचे। और वो आए तो मैं बजाय अपना हाथ शायद पूछने के बाद मैं उन पर जो है ना बस पड़ गया, तो तुम्हें किसने कहा था आने के लिए। और उनका चेहरा देख कर मैं अंदाजा हो रहा था क्यों बुराए हुए। मैंने कहा बस आपने सलाम कर लिया, हेलो बस आप जाएँ। मैंने कहा जब तक आप लोग मुझे खैरियत नहीं मिलेगी और खैरियत मिलने का कोई चांस नहीं है और मैं फिक्र मत दूंगा। सही। तो मैंने उनको जो है ना जबरदस्ती में 2-3 मिनट बेचारे तो 2-3 मिनट रुकने के बाद मैंने उनको भेज दिया। अब उनको भी समझ तो आ गई होगी कि भाई क्यों भेज रहे हैं। एक दिन मैंने देखा कि मियाँ अब्दुल समीन नून साहब एडवोकेट सरगोदा, वो जनाब पहुँच गए वहाँ पर। तो उनको भी मैं देख उन्होंने प्यार भी किया, हौसला भी दिया। उनसे भी मैंने यही अर्ज किया, मैं कहा मियाँ साहब आपको नहीं आना चाहिए था, इन हालात इस किस्म के हैं। इसी तरह हमारे एक सेशन जज थे एंटी करप्शन के मलक अफजल साहब, मतलब वो लोग वाकई में शहीद हुए। नहीं एक जज साहब वो शेख मुनीर साहब थे, वो शेख मुनीर साहब जो शहीद हुए। एक दिन मैंने देखा कि पुलिस की एक्टिविटीज जो है ना यहाँ पर काफ़ी हो रही हैं। अच्छा। तो फिर वो पुलिस वाला जो था इंस्पेक्टर वो आया मेरे पास, कहता जी वो जज साहब आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जी बड़ी खुशी हुई। हालांकि वो इतना सफ़र नहीं करते पहाड़ी इलाके का, लेकिन उनका भी मैं बड़ा मशहूर हूँ कि मेरे हौसले के लिए जो है ना वो वहाँ पर मुझे मिलने के लिए आए। तो जब मुझे बेल हो गई तो अच्छा इसमें एक वाक़या और मैं आपको बता दूं, इस जो उन्होंने ऐलान किए हुए थे कमांडोज ये वो वगैरह, उसका असर ये हुआ कि एक दफ़ा देखा कि उनका जो ख़त्म नबूवत वालों का कोई बड़ा लीडर है वो वहाँ पर आकर अच्छा एक मरीज़ को पूछने आया और मेरे बेड के पास से गुजरते हुए इस तरह मुँह वरना हाथ फेर कर मुझे कहा पूछे देख लेते हैं तुम्हें। अच्छा वो जितनी देर वहाँ बैठे रहे मुझे इस पीछे मुड़कर ऐसे करके देखते रहे और साथ साथ ऐसे भी करते रहे। हाँ ये धमकी का एक स्टाइल होता है। मैंने कहा अब ये जितनी देर यहाँ पर बैठा रहेगा ना तो मेरे टेंशन रहेगी। अच्छा। तो मुझे पता नहीं क्या सोची, मैंने जब उसने मेरी तरफ देखा ना तो मैंने अखबार पढ़ते पढ़ते ना ऐसे इशारा कर दिया, इशारा करके सर पे। अच्छा। अच्छा जो ही मैंने उसकी तरफ इशारा किया है ना तो वो अपने मरीज को कहता है अच्छा जी ऐसे जुड़ने फिर अच्छा सलाम लेके तो निकल गया। उसने 1 सेकंड नहीं लगाया और उठकर चला गया और मेरी तरफ देखा भी नहीं। और ये इतने जो गई होते हैं। बस वो ये समझा कि पता नहीं इसने क्या कुछ इशारा कर दिया।
اچھا میں اب ڈاکٹر صاحب کی بات کر لوں کہ ایک دن مجھے ایکٹیویٹیز کچھ اور نظر آئیں تو ڈاکٹر صاحب نے کیا ہوا تھا کہ کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہو تو مجھے آپ بتا دیں صحیح. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب آج کچھ مجھے جو ہے نا مشکل لوگ جو ہے ایسے یہاں گھومتے پھر رہے نظر آ رہے ہیں، خطرہ ہے. انہوں نے اپنے سارے اسٹاف کو بلایا، کہتے ہیں یہ دیکھو میں اندر سے کنی لگا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر کسی نہیں کھولنا، یعنی وارڈ بند کر دیا. وارڈ بند کر. ٹھیک. اب اس قسم کی ہے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے، ورنہ وہ بھی تو انہیں میں سے تھے نا، انہیں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی نرمی ڈال دی. بنا وہاں اس علاقے کے تو لوگ، سوری آپ کے تو سسرال بھی ہیں اور میرے بھی بڑے دوستی ہے وہاں سارے بھائیوں کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بات بھی کرو لڑتا ہے، لڑ رہے ہیں. بالکل ایسی بات، زبان بھی سخت ہے اور لوگ بھی سخت ہیں، مزاج سخت ہیں. تو پھر وہاں سے کتنی دیر آپ ڈسچارج ہوئے؟ پھر جب میں کیسے نکلے وہاں سے؟ ڈسچارج ہونے کے لیے وارڈ میں جو ہے نا ایک میں بڑا سارے مریض 20-25 بیڈ تھے، بڑا احترام عزت بھی کرتے تھے سب. تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. لیکن جب میری ضمانت ہوئی ہے تو قائد ضلع اسلام آباد جو ہے نا وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ضمانت ہو گئی ہے تو ابھی ہم آئیں گے. تو اپنا سامان جو ہے نا تیار رکھو. سامان پولیس والا جو ہے نا دیکھ رہا تھا کہ میں سامان وغیرہ اکٹھا کر رہا ہوں سارا، تو وہ پریشان ہوتے کیا ہوا، تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوا. تو خیر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا کچھ پارا چلا رہی احمدی کچھ دوست جو ہے نا وہ ناصر صاحب قائد وغیرہ کلاشن کوفس وغیرہ لے کر جناب پولیس کے وہ آ گئے. اور میرا خیال ود ان 2 سیکنڈ جو ہے نا انہوں نے 2 منٹس کے سیکنڈ تو بہت کم ہے، انہوں نے میرے سے سائن کرایا روکار وغیرہ میں جو بھی ہے ضمانت کے پیپروں میں. اور مجھے بس یہ کہا کہ نکلو جلدی سے، چلو نکلیں. میں آگے جا رہا ہوں، وہ کلاشن کو والے پیچھے آپ کو کیسے اسکاؤٹ بھی کیا. تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ اب جو سارے وارڈ والے مریض ہیں وہ سہمے ہوئے ہیں، باہر نکلے تو لوگ وہ کلاشن کو وغیرہ دیکھ کر اندر چلے جائیں، خالی کرتے برآمدے وغیرہ. میں سوچتا میں نے کہا 10 دن 12 دن جو ہے وہ بیچارے کہتے تھے کہ یہ بڑا شہید لگ رہا بڑا بدماش ہے. آپ اس کا پتہ چلا نہیں کیا چیز ہے، یہ واقعی کمانڈو تھا. بہت شکریہ، جزاک اللہ مکرم محترم سید جنود احمد شاہ محبوب احمد شاہ صاحب. تو پھر آپ نے ہجرت کا فیصلہ یہاں آسٹریلیا کیا، اور یہاں آسٹریلیا میں تو جب آپ گئے تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی. جزاک اللہ. یہ تھی ان کی مختصر سی داستان، اور کوئی بات کرنی چاہتے ہیں آپ؟ تو میں آخر میں سے اتنی بات کر دیتا ہوں کہ ہمیں جو تکلیفیں گزری ہیں یا جو اس کو ہم اس وقت جو ہے ایک انجوائے کر کے وہ پیش کرتے ہیں. صحیح بات. اس وقت ہمیں نہیں اندازہ تھا، لیکن اب اگر سوچتے ہیں تو اب احساس ہوتا ہے کہ واقعی وہ بڑی تکلیف لمحات تھے. جی جی وہاں زندگی اور موت کا مسئلہ، لیکن اب یا اس طرف یا اس طرف. آپ کو بھی میں سنا رہا ہوں تو میں ایک دلی کیفیت کا آپ کو اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنا جو ہے نا مجھے سکون مل رہا ہے، کس طرح مجھے الحمدللہ. تو وہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مسلم موعود فرمان کی یہ نہ سمجھو کہ قربانی کتنی بھاری ہے، بلکہ سمجھو انعام کتنے بھاری ہیں. صحیح بات. اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر انعامات کی بارش کی ہے ان کا تو شمار ہی نہیں. اچھا، یہ جو میں اب یہاں بات کاٹوں گا انعامات، اولاد بھی بڑی انعاماتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے انعام. تو یہ جو بچے آپ کے بعد میں پیدا ہوئے دونوں، جو مراد پہ ہوا ہے یا؟ جی مریم تو میری، ہاں یہ میرے تینوں بچے میرے تھے. چھوٹا بیٹا جو ہے بدود، جو یہ دیکھیں نا یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ میرا بیٹا اس وقت مربی سلسلہ ہے وکٹوریا کے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہاں پر آسٹریلیا میں ہوتے ہوئے اس کو جو نا یہ ہمت دی. بالکل، یہ تو تربیت کی بات ہوتی ہے، جماعت احمدیہ کی تربیت الحمدللہ. مگر تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت چھوٹے تھے نا، تو جب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ ہوتی ہے ایک زندہ قوم میں. مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ اپنی تقریر میں فرمایا، مجھے اب جگہ تو یاد نہیں ہے، کہ پرانے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ویسے تو سارا زمانہ حضور کا زمانہ ہی ہے، کہ کیسے نوجوان ہنستے ہنستے اپنی جان دے دیتے تھے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیا ہوگا. شعر ہے، یہ فضل ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ختم کر دیں گے، یہ کچھ اب اٹھ نہیں سکیں گے. اب تو الحمدللہ آنے والی نسل بھی شروع ہو گئی. وہ شعر جو ہے وہ یاد آتا ہے
کہ وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، ہاں وہ زندہ وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے۔ الحمد تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اب ان درختوں میں پھل کیا ہے، اس میں تو گنجائش ہی نہیں درخت پھلوں کی۔ الحمدللہ اور ہمارے طرف اللہ تعالیٰ کے وجہ سے پھل جو ہیں وہ درخت لد گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تو یہاں پر جناب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اپنے بھائی کا، انہوں نے اپنی مختصر سی بات سنائی ہے۔ ابھی تو میں نے ان کو سے گزارش بار بار کی کہ پلیز مختصر رکھیے گا، مگر ظاہر ہے کہ جب تک ایک پوری کمپلیٹ بات نہ کی جائے اس وقت تک پھر مزہ بھی نہیں آتا آگے کرنے کا۔ تو جزاکم اللہ، آپ نے بڑا ٹائم دیا، آپ نے آپ کی صحت بھی ماشاءاللہ اب تو بحال ہو رہی ہے، مگر مجھے بڑا خطرہ تھا، میں نے پہلے نہ بھی آپ کو کہا بھی تھا کہ جب آپ تھک گئے تو بتا دیجیے گا، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح بیٹھ کے دن لمبی بات سنانے کا بھی توفیق دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ میں اسی کے ذریعے جو ہے اپنے دوستوں اور احباب کو بھی جو آپ نے مبارکی کی صحت، تو اس کا بھی تھوڑا سا میں ذکر کر دوں۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہی ہے نا۔ جی بالکل۔ اب اس انعام کا میں جتنا بھی جو ہے تصور میں لے کر گھبرا جاتا ہوں، یہ کتنا احسان ہے اس کا۔ میرا برین کی 2 سرجریز ہوئی اور ابھی بھی میں کسی کو بھی بتاتا ہوں تو سب یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کتنے خوش قسمت ہیں، آپ اس میں کوئی شک خوش قسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل۔ مجھے آپریشن سے گزارا ہے، 2.5 مہینے میں ہاسپٹل میں رہا ہوں۔ ہاسپٹل کا سارا سٹاف اور ڈاکٹرز وہ بھی جو ہے نا آخر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ریکوری بہت جلدی ہو رہی ہے، آپ کی ریکوری بہت جلدی ہو رہی ہے، لیکن ان کو میں یہ کیسے بتاتا کہ یہ آپ کی کوششیں بھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی ہمارے پیارے آقا کی دعائیں ہیں، میرے دوستوں کی دعائیں ہیں، میرے احمدی احباب کی دعائیں ہیں، جس درد کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ کوئی شک نہیں، اور رو کو انہوں نے دعائیں کی، انہوں نے حضور کو بھی لکھا۔ تو میں اس چیز کا جو ہے نا کبھی بھی اپنے دوستوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنی بہنوں کا، بھائیوں کا یہ قرض جو ہے نا کبھی نہیں اتار سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا فرض تھا، یہ ہمارا فرض تھا محبوب صاحب، حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ سب نے دعائیں کی اور بڑی فکر بھی تھی، اور الحمدللہ ہم نے اپنی اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے ان دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ اور ویسے بات یہ تھی کہ مینٹلی آپ کو پتہ ہی کہ جب کوئی ایسی خدا نخواستہ ایمرجنسی ہو جاتی تو میں اور میرے دوسرے بھائی جو ہمارے اپنا خدمت ہمارے ذمہ لگی ہوئی جماعت نے لگائی ہوئی ہے، تو ہم مینٹلی ہر چیز کے لیے تیار تھے اور دل میں دعائیں مانگتے کہ یا اللہ تو ہی معجزہ کر دے، کوئی ایسی ہمیں کوئی کسی امتحان سے نہ گزارنا۔ اور واقعی آپ کا یہاں بیٹھ کے اتنا بڑا انٹرویو بھی دینا اور اس طرح ساری ریکارڈنگ کروانی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل تھا۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ جزا دے، سے تندرستی دے، آپ کو اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے، تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو خدمت دین کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔